قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ یہ سورہ مائدہ کی 68ویں آیت سے لے کر آیت نمبر 71 تک کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس اب بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی نہیں کرو گے تو تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی جس پر تم کھڑے ہو سکو، اور اے رسول جو وحی تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی، لہذا تم ان کافر لوگوں پر افسوس مت کرنا۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا صابی یا نصرانی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ ہم نے بنو اسرائیل سے عہد دیا تھا اور ان کے پاس رسول بھیجے تھے۔ جب کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی بات لے کر آتا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا تو کچھ رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا اور کچھ کو قتل کرتے رہے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے اندھے بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو ان میں سے بہت سے پھر اندھے بہرے بن گئے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے اہل کتاب کو یعنی یہودی اور نصرانی حضرات کو پھر ایک مرتبہ ناصحانہ انداز میں دعوت دی ہے، اور اس میں یہ فرمایا کہ تم ابھی تک یہ سمجھ رہے ہو کہ تم جو تورات کا نسخہ تمہارے پاس ہے اس کے اوپر ایمان لا کر تم اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہو کہ بس ہمارا کام پورا ہو گیا اور ہمیں اب جنت ملنے والی ہے، تو یاد رکھو کہ اس وقت تک تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی۔ لستم علی شیء، تم کسی بنیاد پر نہیں کھڑے ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور تم پر جو کچھ اب نازل کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو ٹھیک ٹھیک نہ اپنا لو۔ یہاں پر ایک مرتبہ تقیمو کا لفظ استعمال ہوا ہے، اقامت سے نکلا ہے، لفظی معنی اس کے کھڑا کرنے کے ہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے ضروری آداب و شرائط کے ساتھ اور اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ خود بھی عمل کرنا اور دوسروں سے بھی عمل کرانے کی کوشش کرنا، یہ معنی ہوتا ہے اقامت کے، جیسے کہ پہلے بھی اس کی تشریح کی جا چکی۔ تو جب تک تورات اور انجیل کو صحیح طریقے سے قائم نہیں کرو گے، صحیح طریقے سے قائم کرنے کے معنی یہ ہے کہ جو اس کے ایمانی حصے ہیں، عقائد کے جو حصے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے،
تو تم اس کو قائم کرو، یعنی عقیدے وہی رکھو جو تورات نے تمہیں بتائے ہیں، تورات میں آج بھی موجود ہے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی ہے، تو اسی کو اختیار کرو، اور یہ جو تم نے شرک کے عقائد اختیار رکھے ہیں ان کو چھوڑو۔ دوسرا یہ کہ انجیل کا بھی یہی حال ہے کہ اس میں بھی کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا مذکور نہیں ہے جو عیسائیوں نے بعد میں اختیار کیا، یعنی اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ۔ یہ بیٹے کا لفظ تو استعمال بے شک ہوا ہے، لیکن وہ بیٹا کا لفظ تورات میں بھی بنی اسرائیل کے لیے بھی آیا ہے اور کئی اور دوسرے پیغمبروں کے لیے بھی آیا ہے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ باری تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو مجسم ہو کر آ گئی ہے، لہذا اس میں عقیدے بھی سو بھی صحیح ہے، تو اس کو صحیح طریقے سے قائم کرو۔ انہی دونوں کتابوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت بھی موجود ہے اور آج بھی موجود ہے، تو اس کو قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اور پھر جہاں تک احکام کا تعلق ہے تو وہ ما انزل الیکم من ربکم، جو اب نازل کیا گیا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، مراد قرآن کریم پر بھی ایمان لاؤ اور قرآن کریم کی تعلیمات پر پوری طریقے سے عمل کرو، اس کو قائم کرو، اس وقت تک تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہو۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ما انزل الیکم من ربکم سے مراد تو وہ قرآن تھا یا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، اور آگے اس کے ساتھ صراحت آ رہی ہے ما انزل الیک من ربک، الیک یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے کہ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، اسی کا ذکر یہاں پر بھی وما انزل الیکم من ربکم، تو اس سے بظاہر مراد قرآن کریم ہے، لیکن اگر صرف قرآن کریم مراد ہوتا تو جس طرح تورات کا نام لے دیا گیا تھا، انجیل کا نام لے دیا گیا تھا، اسی طریقے سے قرآن کا بھی نام لے دیا تھا، حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل بالقرآن یا بالفرقان، قرآن کریم کو دوسرا نام سورہ آل عمران میں فرقان بھی ہے، لیکن قرآن کا نام لینے کے بجائے یہاں پر اتنا لمبا چوڑا لفظ استعمال کیا وما انزل الیکم من ربکم، آگے بھی ما انزل الیک من ربک، وہاں بھی قرآن نہیں کہا بلکہ یہ کہا جو کچھ اتارا گیا ہے آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ اس سے اشارہ بظاہر یہ ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی وحی نازل ہوتی تھی، چاہے وہ قرآن کریم کا حصہ ہونے کی حیثیت سے ہو یا احکام کے نزول کے اعتبار سے ہو، جس کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب اور ایک وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن کریم کی، اور وحی غیر مطلوب وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام عطا فرمائے گئے اور ان احکام کو آپ نے اپنے الفاظ میں صحابہ کرام تک پہنچایا، وہ ایسی وحی ہے کہ جو قرآن کی طرح اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہے وہ بھی وحی، اور وہ احکام کی صورت میں موجود۔ قرآن کریم میں خود فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ اپنی خواہشات کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ بھی آپ فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے، یہ وحی غیر مطلوب۔ تو بظاہر قرآن کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے وما انزل الیکم من ربکم جو فرمایا گیا، اور آگے ما انزل الیک من ربک جو فرمایا گیا، تو اس میں وحی کی دونوں قسمیں داخل ہیں، قرآن کریم بھی اور رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات بھی جو وحی غیر مطلوب کے طور پر آپ پر نازل فرمائی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بات صرف قرآن پر ایمان لانے پر ختم نہیں ہوتی،
یعنی اس پر انسان جو ہے اس سے جو کچھ مطلوب ہے وہ صرف قرآن کریم پر ایمان لانے سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات اور آپ کے لائے ہوئے دین کی تمام وہ تفصیلات جو آپ نے بیان فرمائی ان سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب یہ فرمایا وَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ اے رسول جو وحی تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی، یعنی بجائے اس کے کہ اس سے یہ لوگ ہدایت حاصل کرتے، یہ ان کے کفر میں اور سرکشی میں اضافہ کرے گی۔ کیا مطلب؟ ایک تو معنی بالکل ظاہر ہے کہ پہلے اگر 10 آیتیں نازل ہوئی تھی، انہوں نے 10 آیتوں کا انکار کیا تھا، اب اور 5 آ گئی تو اب ان کا بھی انکار کیا، تو جن چیزوں کو انکار کیا ان کی تعداد 15 ہو گئی، تو کفر میں اضافہ ہو رہا ہے اور سرکشی میں بھی اضافہ، کہ بجائے اس کے کہ قرآن کریم کی معزت کو اور اس کی نصیحت کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے، جو قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اسی تناسب سے ان کی سرکشی بھی بڑھ رہی ہے اور وہ اس کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں لگے ہوئے ہیں اور یہ لگے رہیں گے۔ لَيَزِيدَنَّ، قرآن کریم نے بڑی تاکید سے فرمایا ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ ان کے دل میں اور زیادہ سرکشی اور کفر پیدا کریں گی۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، لہذا اب تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت، تو افسوس نہ کرنا ان کافر لوگوں کے اوپر۔ افسوس نہ کرنا اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بکثرت اس سے صدمہ ہوتا تھا کہ آپ نے جس سلامتی کا پیغام ان کو دیا ہے یہ لوگ اس کے مخالف کام کر رہے ہیں، تو آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کے اوپر افسوس نہ کریں۔ اب آگے ایک آیت جو آ رہی ہے یہ وہی آیت ہے جو پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں، اور الفاظ بھی قریب قریب یکساں ہیں۔ وہ یہ کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے، والصابئون اور صابی لوگ جو ستارہ پرست کہلاتے تھے، والنصارى اور نصرانی لوگ، ان میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے گا، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ میں بھی گزری ہے اور وہاں پر ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہاں پر جو فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہو، اس پر 2 چیزوں پر متفرق کیا گیا، اس کو ایک یہ کہ وہ ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور دوسرا یہ کہ عمل صالح کریں۔ اس آیت میں چونکہ یہ مقصود نہیں ہے کہ ایمان کی ساری تفصیلات بیان کی جائیں، ایمان کا ذکر یہاں پر بطور حوالے کے آیا ہے، لہذا اس میں ضروری نہیں ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان سب کی فہرست یہاں پر دی جاتی ہے، وہ دوسری جگہ پر دی گئی ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، تو یہاں ساری تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک حوالے کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر یوم آخرت پر۔ تو یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا صراحتاً ذکر نہیں ہے۔ یہی سورہ بقرہ کی اس آیت میں تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں، اور یہی یہاں پر بھی ہے۔ وہاں ہم نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگ اس کی وجہ سے یہ گمراہی کا نظریہ پھیلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا معاذ اللہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں صرف کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے،
اور اس کی بنا پر بعض اوقات اور آگے بڑھ کر وہ توحید ادیان کی بات کرتے ہیں کہ سارے ادیان برحق ہیں، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا صابی ہو، ستارہ پرست ہو یا بت پرست ہو، تو اس میں وہ سب نجات پائیں گے۔ صرف دو شرطیں ہیں کہ ایمان لائیں اور اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ معاذ اللہ اگر وہ ایمان نہ لائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تب بھی ان کو نجات حاصل ہوگی۔ اب یہ اتنی بدیع البطلان بات ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا اس آیت سے بالکل پہلے جو آیت تھی اس میں کیا فرمایا تھا؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور پھر ما انزل الیکم من ربکم کو آگے مزید واضح فرما دیا، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی وحی کو معتبر مان کر اور یہ فرمایا گیا کہ ان لوگوں کی ضد کی وجہ سے یہ آیتیں جو نازل ہو رہی ہیں اور جو وحی آپ پر نازل ہو رہی ہے، اس کے سبب سے ان کے کفر اور طغیان میں اضافہ ہوگا۔ صراحت کر دی کہ اگر اس وحی پر ایمان نہ لائے تو کافر ہوں گے، صاف صاف۔ اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر نازل ایمان لائے بغیر تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی، اور اگر نہیں لاؤ گے تو طغیان اور کفر کے مرتکب ہوگے، اور فوراً یہ کہا جائے کہ نہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں، اعوذ باللہ۔ تو کوئی تک نہیں ہے اس بات کا کہ اس کو یہاں پر اس بات پر محمول کیا جائے۔ اس سے اگلی جو آیت آ رہی ہے وہ پہلی آیت کے تائید میں ہے، کیا کہ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے ان کے پاس رسول بھیجے تھے، لیکن ان کا معاملہ یہ رہا کہ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی بات لے کر آتا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا، تو فریقاً کذبوا، تو انبیاء میں سے ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلایا، اور فریقاً یقتلون، اور ایک گروہ کو قتل ہی کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ بھری پڑی ہے انبیاء کرام کے قتل کے واقعات سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت متعدد انبیاء کرام کا نام خود بائبل کے اندر موجود ہے۔ بائبل میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جبل قاسیون جو دمشق کے کنارے جو بڑا شہر ہے، اس قاسیون کو قیشون کے نام سے ذکر کیا گیا ہے سب بائبل میں، اور اس میں آیا کہ اس میں کئی سو انبیاء اس جگہ پر قتل کیے گئے ہیں۔ تو یہ اب یہاں پر یہ فرمایا کہ ہر رسول پر ایمان لانا ان کی ذمہ داری تھی، حالانکہ پچھلی آیت میں تو یہ تھا نا آمنوا باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخر، کسی رسول کا ذکر نہیں تھا، لیکن یہاں یہ فرمایا کہ ہر رسول پر ان کا ایمان لانا ضروری تھا۔ تو عجیب بات ہے کہ سارے انبیاء جو پیچھے گزرے اور جو اب موجود نہیں ہیں، ان کے تعلیمات بھی موجود نہیں ہیں، ان پر ایمان لانا تو ضروری ہو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہ ہو۔ تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا فریقا یقتلون وحسبوا الا تکون فتنۃ، انہوں نے دل میں یہ گمان کر لیا کہ ان کو اس انکار سے کوئی آزمائش ان کے لیے کھڑی نہیں ہوگی، یعنی کوئی پکڑ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نتیجہ یہ کہ وہ اندھے بہرے بن گئے، فعموا وصموا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی۔ جب بعد میں توبہ کی اپنے ان کفری عقائد سے اور انبیاء کرام کے قتل سے توبہ کی تھا، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول بھی کر لی، لیکن توبہ کرنے کے بعد بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ قبول ہونے کے بعد بھی ان لوگوں نے رویہ وہی جاری رکھا، عمو و سمو، پھر اندھے بہرے بن گئے۔ کثیر منہم، ان میں سے بہت سے لوگ۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، لہذا یہ
دھوکہ اگر دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو تو در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینے کے مرادف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دھوکے میں نہیں آئے گا اور جو ان کا انجام ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. یہ سورہ مائدہ کی آیات 72 سے لے کر 77 تک تلاوت کی گئی ہے. پیچھے بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے اور اب آگے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نصرانیوں یعنی عیسائیوں کے دو مختلف عقیدوں کی تردید فرمائی ہے اور ان دونوں عقیدوں کے خلاف جو بدیہی قسم کے دلائل ہیں وہ بیان فرمائے. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار. یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کو کسی قسم کے یار و مددگار میسر نہیں آئیں گے. وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اور اگر یہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے ان کو دردناک عذاب پکڑ کر رہے گا. کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے؟ حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. مسیح ابن مریم تو ایک رسول تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں صدیقہ تھی. یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو ہم ان کے سامنے کس طرح کھول کھول کر نشانیاں واضح کر رہے ہیں، پھر یہ بھی دیکھو کہ ان کو اوندھے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے. اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے سوا ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے اور نہ فائدہ پہنچانے کی، جبکہ اللہ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور ان سے یہ بھی کہو کہ اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے. جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کے دو مختلف عقیدوں کی تردید فرمائی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کی کیا حیثیت تھی اس کے بارے میں
خود نصرانی علماء کے اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ کوئی اس کو کسی طرح تعبیر کرتا ہے، کوئی کسی طرح تعبیر کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کے ہاں مستقل علم کی بنیاد پڑی ہے جس کا نام ہے کرسٹولوجی، کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، اور اس میں 10 درجنوں لوگوں کے الگ الگ بیانات ہیں، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ مشہور اور معروف اور زیادہ مقبول ان کے ہاں جو عقائد ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، کیا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، والعیاذ باللہ، یعنی دونوں کو وہ ایک سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حلول کر گیا تھا حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کے جسم میں، لہذا اللہ میں اور مسیح ابن مریم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ لقد کفر الذین قالوا، وہ لوگ کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ اب یہاں 2 طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدے کی مختصر انداز میں تردید فرما دی ہے۔ ایک تو یہ کہ مسیح کے ساتھ ابن مریم آیا، کہ مسیح جو بیٹے ہیں مریم کے، تو ایک طرف یہ کہہ رہے ہو کہ مریم کے بیٹے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہو اللہ ہے، تو اللہ تو کسی کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، اور تم نے خود اس کو مسیح ابن مریم کہہ رہے ہو، تو پہلی بات تو یہی ہے تمہاری غلطی ثابت ہو گئی کہ تم مریم کا بیٹا ان کو کہہ رہے ہو پھر بھی اللہ کہتے ہو۔ دوسرا یہ کہ خود مسیح کیا کہتے ہیں، مسیح نے کیا کہا تھا، بنی اسرائیل کو کیا پیغام دیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ پیغام یہ دیا تھا کہ وقال المسیح یا بنی اسرائیل عبد اللہ ربی و ربک، یہ فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی پروردگار، اور یہ آج بھی بائبل میں موجود ہے، خداوند تمہارا خدا ایک ہی ہے، ایک خداوند ہے، یہ تورات میں جگہ جگہ آیا ہے اور انجیل میں بھی جگہ جگہ آیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود یہ پیغام دے رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ تو جب وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا پروردگار سمجھتے ہیں تو خود کیسے وہ خدا ہو سکتے ہیں؟ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی بدیہی بات کو آدمی تسلیم نہ کر کے جو شرک کا ارتکاب کرے گا، انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا کسی کو، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی، جیسے دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ یہ مغفرت نہیں کرتا کہ کوئی آدمی اس کا شرک کرے، اس سے کم گناہ کوئی جب چاہتا ہے مغفرت کر دیتا ہے، بغیر توبہ کے بھی اگر کرنا چاہے گا تو کر دے گا، لیکن شرک کی مغفرت بغیر توبہ کے نہیں ہو سکتی۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اور مأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور چونکہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، لہذا جو لوگ اس ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کا کوئی یار و مددگار ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ پھر آگے دوسرے نظریے کا بیان ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ تعالیٰ، ایک مسیح ابن مریم، اور ایک روح القدس، ان 3 کو وہ لوگ کہتے تھے کہ 3 خدا ہے مگر 3 مل کر ایک ہی ہے۔ عجیب و غریب قسم کا نظریہ ہے جس کو وہ توحید فی التثلیث سے تعبیر کرتے ہیں، انگریزی میں اس کو ٹرینٹی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 اقانیم پر مشتمل ہے۔ اقانیم اقنوم کی جمع ہے، اور یہ لفظ ایجاد کیا گیا ہے اس کو جز کے معنی سے الگ کرنے کے لیے۔ ایک چیز تو کوئی مرکب ہوتا ہے تو وہ چیز 3 اجزاء سے مرکب ہوتی ہے، ہر ایک جز کا اپنا وجود ہوتا ہے، اور پھر وہ تینوں مل کر ایک مرکب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ بات مشہور ہے، معروف ہے، ساری دنیا جانتی ہے، مانتی ہے، ساری دنیا کے فلاسفہ منطقی اس کو بات کو تسلیم کرتے ہیں
کہ ہر کل اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے. تو اس لیے اگر وہ اللہ تعالیٰ کو یا مسیح ابن مریم علیہ السلام کو یا روح القدس کو اگر وہ جز قرار دیں اللہ تعالیٰ کا، تو اس کے معنی یہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے مسیح علیہ السلام کا اور روح القدس کا. تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ الزام اپنے سر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا محتاج ہے، لہٰذا کہتے ہیں کہ جز نہیں ہے، اقنوم ہے. اب کیا فرق ہے جز میں اور اقنوم میں، یہ کوئی واضح نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں تین ہیں لیکن تینوں مل کر ایک ہے، تینوں مل کر ایک ہے. نہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تین الگ الگ وجود ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تین اجزاء ہیں جن سے مل کر مرکب ہو کر خدا بنتا ہے، بلکہ کہتے ہیں تین ہیں، تین ہونے کے باوجود ایک ہے، کیونکہ تین یہ اقانیم ہیں، تین اجزاء نہیں ہیں اور تین مستقل شخصیتیں نہیں ہیں، بلکہ تین اقانیم ہیں اور مل کر ایک ہے. تو حالانکہ یہ عقیدہ جو ہے اس کا کہیں ذکر و فکر نہ عہد نامہ بائبل کے عہد نامہ قدیم میں ہے، نہ بائبل کے عہد نامہ جدید میں ہے، کہیں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یعنی موجودہ انجیلوں میں نہیں ہے، جو محرف انجیلیں ہیں ان کے اندر بھی نہیں ہے. تو لیکن یہ در حقیقت سینٹ پال نے، جس کو پولس کہا جاتا ہے، اس نے در حقیقت یہ عقیدہ ایجاد کیا تھا. تو وہ لوگ اس کے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کو سمجھائیں کہ یہ کیسا معمہ ہے کہ تین ایک اور ایک تین ہے، تو مختلف قسم کی تعبیریں کرتے ہیں. بعض اوقات تو یہ کہتے ہیں بعض اوقات تین چیزیں مل کر ایک ہو جاتی ہیں، ہے ایک ہی چیز مگر وہ تین مختلف حیثیتوں سے تین چیزیں بن جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر دماغ جو ہے وہ کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے تو وہ عالم ہوتا ہے، اور وہ اگر اپنا علم حاصل کرے تو وہ معلوم بھی ہے. دماغ اگر اپنا علم حاصل کرے کہ یہ دماغ کیسی چیز ہے تو وہ عالم بھی ہے اور معلوم بھی ہے. اور یہ علم کے دماغ کا وجود ہے یہ کس چیز کے ذریعے ہوا؟ یہ دماغی کے ذریعے ہوا. لہذا دماغ عالم بھی ہے، معلوم بھی ہے، ذریعہ علم بھی ہے. یہ سینٹ آگسٹائن کی دلیل ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ کسی طریقے سے بھی تخصیص اور تخصیص پر فٹ نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ حیثیتوں کا اختلاف ہے. چیز ایک ہی ہے، ایک حیثیت اس کے عالم کی ہے، ایک حیثیت معلوم کی ہے، ایک حیثیت ذریعہ علم کی ہے. اور تثلیث کے عقیدے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ حیثیتوں کا اختلاف ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت عیسیٰ علیہ السلام کے اور بحیثیت روح القدس کے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ تینوں مستقل اقنوم ہیں. تو لہذا یہ مثال بھی کسی طرح فٹ نہیں ہوتی، کیونکہ نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اجزاء کا اقانیم اجزاء ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ حیثیتوں کا اختلاف ہے، بلکہ تینوں مستقل اقنوم ہیں. یہاں تک کہ انگریزی میں جب اس کا ترجمہ کیا گیا تو انگریزی میں کوئی لفظ ان کو نہیں مل پایا سوائے پرسن کے. تو یہ کہتے ہیں تین پرسنس ہیں. اب جب تین پرسنس ہیں تو تین شخصیتیں ہیں الگ الگ، لیکن یہ مل کر ایک ہے. تو نہ اجزاء کے حساب سے مرکب ہو کر ایک ہے، نہ حیثیتوں کے اختلاف سے مل کر ایک ہے، بلکہ تین مستقل شخصیتیں ہیں پھر بھی ایک ہے. تو اس کا کسی بھی طرح کوئی جواز عقلی طور پر نظر وہ نہیں آتا. تو آخر میں ہار جھک مار کر بعض اوقات انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی یہ جو ہے یہ متشابہات میں سے، جیسے اے مسلمانوں تمہارے ہاں بہت سی آیتیں متشابہ ہوتی ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ متشابہ ہے، الف لام میم متشابہ ہے. تو اسی طرح یہ عقیدہ تثلیث بھی متشابہات میں سے ہے. تو ہم اس کو جوں کا توں تسلیم کرنے پر مجبور ہے، جیسے کہ آپ متشابہات کو جوں کا توں تسلیم کرتے ہیں. لیکن یہ بھی عجیب مغالطہ ہے، اس لیے کہ جو متشابہات ہوتی ہیں وہ کسی ایسے معاملے میں نہیں ہوتی جن پر ایمان و کفر کا دار و مدار ہو، جن پر جنت و جہنم کا دار و مدار ہو. متشابہات ایسی جگہ پر آتی ہیں کہ جن کا کوئی خاص تعلق انسان کی عملی زندگی سے نہیں ہوتا، تو وہاں متشابہات آ جاتے. اب اگر کوئی الف لام میم ہے، اس کا معنی نہیں معلوم کسی کو، تو عملی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، عقیدے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
بل یداہ مبسوطتان، تو اب وہ یدین کی کیفیت کیا ہے، اس کی کنہ کیا ہے، اس کے معلوم کرنے سے کوئی نہ عقیدے پر فرق پڑتا ہے نہ عمل پر فرق پڑتا ہے، بخلاف عقیدہ تثلیث کے۔ یہ جو ہے سب سے پہلا عقیدہ ہے جس کے بغیر انسان عیسائیت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس پر ایمان نہ رکھے۔ تو جس چیز پر ایمان موقوف ہے اس کو ایسا بنا دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو سمجھ میں نہ آئے، متحرف میں سے ہو، یہ بالکل ناممکن بات ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ ہاں اس پر ایمان رکھو ورنہ تم کافر ہو گئے، اور دوسری طرف اس کا مطلب نہ بتائیں کہ مطلب کیا ہے اس کا، تو یہ ناممکن بات ہے۔ تو متشابہات میں سے بھی اس کو قرار دینا ممکن نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ کافر ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، اور اس کی تردید کی ضرورت ہی نہیں، ایسی بیہودہ بات ہے یا ایسی بے عقلی کی بات ہے، تردید کی ضرورت نہیں، اتنا کہہ دینا کافی ہے، وما من الہ الا الہ واحد، اللہ ایک، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ باز نہ آئے اپنے اس قول سے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جن لوگوں نے یہ کفر اختیار کیا ہے، چاہے مسیح ابن مریم علیہ السلام کو خدا کہہ کر یا خدا کا تیسرا کہہ کر، تو ان کو ایک دردناک عذاب آ کر چھو لے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ واستغفرونہ، کیا یہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے اور اس سے استغفار نہیں کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ پھر آگے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کی جو حقیقت ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ ان کے بارے میں افراط و تفریط میں پڑ گئے۔ یہودیوں نے ان کے پیغمبر ہونے سے انکار کر دیا اور نصرانیوں ان کو خدا تک پہنچا دیا۔ جو صحیح راستہ ہے وہ یہ ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک پیغمبر ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ یہ بتلانا اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں وہ پہلے نہیں تھے، وجود میں آئے، ان کو نبوت عطا ہوئی، انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا اور پھر دنیا سے چلے گئے۔ تو جو شخص پہلے پیدا ہوتا ہے کسی طرح، تو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی ذات، ایسی شخصیت خدا ہو کہ جو پہلے نہیں تھی؟ تو قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی آئے تھے، پہلے نہیں تھے پھر وجود میں آئے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھی، بڑی سچی خاتون تھی۔ یہاں تقریباً وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ حضرت مریم علیہ السلام یہ نبی نہیں تھی بلکہ صدیقہ تھی۔ اس میں اختلاف رہا ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں چونکہ ان کے اوپر وحی آئی تھی اس لیے وہ نبیہ تھیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ صدیقہ تھیں، یعنی نبوت سے کم درجہ جو ولایت کا اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے وہ ان کو حاصل تھا۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر صدیقہ فرمایا۔ اس سے بہت سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ وہ نبیہ نہیں تھی، کیونکہ اگر نبیہ ہوتی تو پھر صدیقہ کا لفظ استعمال کرنا، نچلے درجے کا لفظ استعمال کرنا اعلیٰ درجے کے بغیر، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اور جہاں تک ان پر وحی نازل ہونے کا تعلق ہے تو ادھر وحی نہیں تھی، الہام تھا، اور الہامات غیر نبی کے اوپر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے الہامات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر بھی منقول ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی الہام ہوا۔ پھر آگے ایک جملے میں ان کے سارے نظریات کی تردید فرما دی کہ کانا یاکلان الطعام، دونوں
کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب یہ ایک جملہ ہے، لیکن اس جملے کے اندر پورے ان کے نظریات کی بنیاد ڈھا دی گئی ہے، کیونکہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو کھانے کا محتاج ہوتا ہے، بھوک لگ رہی ہوتی ہے، اگر کھانا نہ کھائے گا تو مر جائے گا، اور جو کھانے پینے کا محتاج ہے وہ تقریباً دنیا کی ہر چیز کا محتاج ہے، زمین، ہوا، پانی، سورج، یہ سارے کی ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات انسان کو خوراک مہیا کرنے کے کام پر لگی ہوئی ہے۔ لہذا جو کھانے کا محتاج ہے اس کو ہوا کی بھی ضرورت ہے، اس کو بادلوں کی بھی ضرورت ہے، اس کو بارش کی بھی ضرورت ہے، اس کو سورج کی بھی ضرورت ہے، اس کو دھوپ کی بھی ضرورت ہے۔ تو ایک کھانے کی ضرورت ساری قسم کی محتاجیوں پر مشتمل ہے، اور جب یہ چیزیں چاہیے تو کوئی روزگار بھی چاہیے، اس کو کوئی روزی کمانے کا ذریعہ بھی چاہیے، اس کے لیے وہ کوئی اس کا مالک بھی ہونا چاہیے، کوئی آقا بھی ہونا چاہیے جو اس کو تنخواہ دیا کرے، یا کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو اس کے لیے وہ روزگار فراہم کرے۔ تو اگر دیکھا جائے تو کھانے کی ضرورت، کھانے کی احتیاج، یہ ساری دنیا کی احتیاج ہے۔ اس لیے ایک جملہ فرمایا کانا یا خدا الطعام، تو کھانا کھاتے تھے، تو پھر خدا کیسے ہوں گے؟ ایک جملے میں ساری تھیوریاں، سارے نظریات، سارے فلسفے ایک جملے میں ختم فرما دیا، کانا یا خدا۔ اور پھر اس چھوٹے سے جملے کو کے بارے میں کیا فرمایا کہ انظر کیفا نبین لہم الآیات، تو دیکھو تو ہم کس طرح تمہیں وضاحت کے ساتھ نشانیاں بتاتے ہیں، ایک جملے میں کتنی نشانیاں تمہیں بتاتے ہیں، کانا یا خدا، دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے نشانیاں اور دلائل بیان کر کے ایک جملے کے اندر ساری کائنات سما گئی۔ ایک طرف ہمارا یہ کمال دیکھ، اور دوسری طرف ثم انظر انا یؤفکون، دیکھو کہ کہاں ان کو الٹا پھیرایا جا رہا ہے۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ سیدھے سیدھے مانتے کہ بھائی خدا تو خدا ہی ہے، لیکن وہ الٹے چل رہے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جملہ قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے، انا یؤفکون، کافروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کہاں الٹے چلے جا رہے ہیں۔ اصل اگر معنی مفہوم دیکھا جائے تو یہ ہوگا کہ باوجود ہے کہ اتنے دلائل واضح ہو گئے ہیں، اس کے باوجود یہ الٹے کہاں چلے جا رہے ہیں۔ لیکن صیغہ مجہول کا استعمال کیا، جس کے معنی یہ کہ کوئی ان کو الٹا چلا رہا ہے۔ کہاں سے کوئی الٹا چلا رہا ہے؟ سیدھی سی بات اگر یہ کرے کہاں یہ الٹے چلے جا رہے ہیں تو ٹھیک مفہوم یہی تھا، لیکن فرمایا یؤفکون، ان کو الٹا چلایا جا رہا ہے۔ کون چلا رہا ہے؟ یا تو خواہشات نفس چلا رہی ہیں، یا شیطان چلا رہا ہے، ان کے دل میں جو دنیا کی محبت ہے وہ چلا رہی ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، اور اس کی وجہ سے ان کو یہ خواہشات الٹا لے کر جا رہی۔ تو جگہ جگہ جہاں قرآن کریم میں یؤفکون فرمایا مجہول کا صیغہ، تو اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ یہ کسی اور کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اور وہ یا شیطان ہے یا نفس ہے، ان کی حب دنیا ہے، وہ ان کو چلا رہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اشارے دیتے کہ جو اصل چیز ہے جو انسان کو الٹا چلانے پر آمادہ کرتی ہے وہ اس کی خواہشات نفس ہے۔ جب تک خواہشات نفس کو اور دنیا کی محبت کو اور دنیا کی فانی لذتوں کو آدمی اپنا رہنما بنائے رہے گا تو الٹا ہی چلتا رہے گا۔ لہذا واحد راستہ یہ ہے کہ بجائے اس کو رہنما بنانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کو، جو دلائل اللہ تبارک کو دے رہے ہیں، ان دلائل کو ان کو اپنا رہنما بنائے۔ پھر فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ نقصان کی طاقت رکھتے ہیں نہ نفع کی طاقت رکھتے ہیں؟ اپنے ذات میں کوئی نہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ تمہیں نقصان پہنچا دے، نہ اس کی بات کی طاقت رکھتا ہے کہ نفع پہنچا دے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ وہی ہے جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے اور جاننے کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، یعنی جو تمہاری باتیں ہیں جو تم ظاہری طور پر کرتے ہو ان کو بھی سنتا ہے،
اور جو تمہارے دل میں جو خواہشات ہیں جو تمہیں الٹی لے کے جا رہی ہیں ان کو بھی جانتا ہے. ظاہری طور پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ جی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ تین پر مشتمل ہے اور زبان سے تم یہی کہتے پھرتے ہو، لیکن اندر سے تمہارے جو خواہشات نفس ہیں وہ تمہیں الٹا لے جا رہے ہیں. جیسا پہلے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے، ان کو بھی خوب جانتا ہے کہ اصل چیز تمہیں کون ہے جو پیچھے سے چلا رہا ہے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ قل یا اہل کتاب، آپ کہہ دیں اہل کتاب سے، پھر ان کو نصیحت کرتا ہے ناصحانہ انداز میں کہتے ہیں کہ یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو اختیار نہ کرو. غلو کے معنی یہ ہے کہ جتنے مطلوب حد ہے کوئی انسان اسے آگے بڑھ جائے، یہ غلو کہلاتا ہے. عبادت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بھی حد مقرر کی ہے کہ ان لنفسک علیک حق وان لعینک علیک حق، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے مہمانوں کا بھی حق ہے. تو اب اگر اس سے آدمی آگے بڑھے گا غلو ہو جائے گا. یا کسی شخصیت کے بارے میں محبت بہت اچھی بات ہے اگر اللہ کے لیے ہو، لیکن وہ محبت اگر حد سے آگے بڑھ جائے گی کہ محبوب کے بجائے اس کو خدا ماننے لگیں گے تو یہ غلو ہو گیا. تو غلو ایک بہت بڑا عظیم مفہوم ہے اور دین میں غلو کرنے سے منع فرمایا. یہاں پر فرمایا کہ ناحق غلو نہ کرو اپنے دین کے معاملے میں کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دو. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو قد ضلوا من قبل، جو پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، خود بھی گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ بھی کیا. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے. اب یہاں ذرا غور طلب بات یہ ہے کہ قد ضلوا من قبل فرما دیا پہلے کہ وہ پہلے ہی گمراہ ہو گئے، اور پھر دوسروں کو گمراہ کیا، اور پھر دوبارہ فرمایا کہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے. تو بظاہر تو یہ تکرار معلوم ہو رہا ہے کہ وہ پہلے خود گمراہ ہوئے، دوسروں کو گمراہ کیا، پھر آگے کہتے ہیں سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے. حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے بیان القرآن میں اس کے اوپر یہ تبصرہ فرمایا ہے کہ پہلے تو وہ غلط راستے کو لے کر خود گمراہ ہوئے، لے ڈوبے ہیں، اور وہ غلطی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ حق مفقود ہو گیا ہو، اس کا پتہ نہ لگتا ہو، بلکہ وہ لوگ راہ راست کے ہوتے ہوئے قصداً اس سے دور و رہدا ہو گئے تھے. تو پہلے یہ فرمایا کہ گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا، لیکن وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے بلکہ قصداً اس سے علیحدہ ہو گئے، اس لیے وصلوا عن سواء السبیل. تو یہ نصیحانہ پیغام ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہودی اور نصرانیوں کو دیا گیا، اور پھر آگے ان کے بدعقیدگی کے نتائج اللہ تعالیٰ نے آگے آیت میں بیان کیے ہیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق، یعنی پہلے ہے بھٹک گئے. اب بھٹکنے میں دو احتمال تھے نا، بھٹکے بھی اور دوسروں کو بھٹکایا بھی. اب اس میں دو احتمال تھے کہ یہ بھٹکنا جو ہے محض کسی غلط فہمی کی بنیاد پر تھا، یا یہ کہ جان بوجھ کر بھٹکے. تو اس کی تعین دوسری ضلوا عن سواء السبیل میں فرمائی گئی کہ سیدھے راستے سے وہ قصداً راہ راست کو چھوڑ کر ہٹ گئے. افلا یتوبون الی اللہ واستغفرون، ترجمہ کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے؟ اب تو ہے یہاں پر توبہ کی مفہوم میں داخل ہے. توبہ ایک اصل معنی تو رجوع کرنے کے ہوتے ہیں نا، تو معافی کے لیے اللہ سے رجوع کرنا یہ پورے توبہ کا تقاضا. اس لیے کہ بعض لوگ حضرت مریم کو بھی تیسرا حصہ سمجھتے تھے. میں نے عرض کیا نا کرسٹولوجی جو ہے وہ مستقل علم مسیحیت، تو اس میں بہت سے نظریات تھے. اس میں ایک نظریہ یہ بھی تھا حضرت مریم تیسرا جو قنوم ہے وہ روح القدس کے بجائے حضرت مریم کو کہہ دیتے، اس لیے اس کی بھی ساتھ ساتھ ترتیب ہو. یہاں ان کا ایک نام ہے، لیکن ہوں گے تو کہیں نہ کہیں اللہ بچائے جو جمائے عقائد ہوتے ہیں وہ خواہ کتنے ہی یعنی بدیع البطلان کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ پھیل جاتے ہیں کسی قوم میں اور اس کا وہ جگہ بنا لیتے تو باوجود بدیع البطلان ہونے کے لوگ ان کو بالکل ایک بدیع حقیقت سمجھنے لگتے. اچھا ان کے ہاں یعنی
جیسے ہم کسی مشکل کے موقع پر اللہ تعالیٰ یا اللہ ایسا کہہ دیتے ہیں نا، تو ان کے یہاں تو کہا نا یا مسیح کہہ دیں، اوہ کرائسٹ، تو وہ ایک طرح سے وہ والمسیح یمی ہو گیا۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 86 تک آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اور ان سے یہ بھی کہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اہل کتاب سے یہ کہو کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ بنو اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت بھیجی گئی۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے۔ وہ جس بدی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا طرز عمل نہایت برا تھا۔ تم ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں اپنے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر یہ لوگ اللہ پر اور نبی پر اور جو کلام ان پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے تو ان بت پرستوں کو دوست نہ بناتے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تعداد ان کی ہے جو نافرمان ہے۔ اور اب مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم یہ بات ضرور محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں۔ اور تم یہ بات بھی ضرور محسوس کر لو گے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم اور بہت سے تارک الدنیا درویش ہیں۔ نیز یہ وجہ بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اور جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے اس لیے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لیجیے، اور ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آ گیا ہے اس پر آخر کیوں ایمان نہ لائیں اور پھر توقع بھی کریں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے گا۔ چنانچہ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ ان کو وہ باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی نیکی کرنے والوں کا صلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ والے لوگ ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور پر جو بنی اسرائیل کی زیادتی اور بنی اسرائیل کی گمراہی تھی اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہ
اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا لاڈلا اور محبوب قرار دے کر جو انبیاء ان کے پاس آتے رہے ہیں ان کا انکار کرتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد متعدد انبیاء کرام ایسے آئے جن کا انہوں نے انکار کیا، جن کی نبوت کا انکار کیا، بلکہ قتل تک کیا. تو اس آیات کریمہ میں بنیادی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس کی یہود کی اور اس کی بنی اسرائیل کی گمراہی کا جو بنیادی وجہ سبب ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام پر ایمان نہیں رکھتے، جس کو چاہتے ہیں قبول کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں انکار کر دیتے ہیں. اور آج بھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی انہوں نے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لایا، اور اس کے نتیجے میں یہ بجائے اس کے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے، اس کے بجائے یہ کافروں سے انہوں نے اپنی دوستی گانٹھی ہوئی ہے. کافروں سے مراد وہ بت پرست کافر، بت پرست مشرکین جو مکہ مکرمہ میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ان سے انہوں نے دوستی گانٹھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ان سے ان کی گٹھ جوڑ ہے. اور ساتھ ہی بعض اوقات یہ یہاں تک کہ گزرتے ہیں، جس کا ذکر سورہ نساء میں گزرا ہے کہ ہاؤلائی احدا من الذین آمنوا سبیلا، کہ جو مشرکین ہیں بت پرست یہ مسلمانوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں، بت پرستوں کو صحیح راستے پر قرار دیتے. تو اس وجہ سے جب بھی کوئی نئی کتاب آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اور انہوں نے اس کا انکار کیا تو ان کے اوپر لعنت کی گئی. حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور نازل ہوئی تھی، تو اس وقت بعض بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا اور اس زبور کی کتاب کو نہیں مانا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو ان پر لعنت کرنی پڑی. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے یہودیوں نے ان کو نہیں مانا، اور اس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بھی ان کے خلاف لعنت کے الفاظ آئے. تو یہ سب اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، انبیاء کرام کا انکار کرتے رہے. تو فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنو اسرائیل میں جو لوگ کافر ہوئے، کافروں نے کمانا جنہوں نے کسی نبی کا انکار کیا، نبی پر نازل ہوئی کتاب کا انکار کیا، نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، تو ان پر لعنت کی گئی ہے. علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسی ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے بھی، کیونکہ جب زبور کو نہیں مانا تو داؤد علیہ السلام کو لعنت کرنی پڑی، جب انجیل کو نہیں مانا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لعنت کرنی پڑی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ان کے اوپر لعنت اس لیے بھیجی گئی کہ وہ نافرمانی کی انہوں نے اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ جس بدی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، یعنی بدی کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں، نہ اس سے باز آ رہے ہیں اور نہ ایک دوسرے کو اس سے منع کر رہے ہیں، لہذا وہ بدی معاشرے کے اندر پھیلتی جا رہی ہے. لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا ہی برا کام تھا وہ کہ یہ انہوں نے اختیار کر رکھا تھا. حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت برا تھا. اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ یہودیوں کی طرف نسبت کر کے خود ہمارے مسلمانوں کو بھی اس پر توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی بدی پھیل رہی ہے تو اس کو کم از کم ایک دوسرے کو اس سے روکنے کا اہتمام تو کرو. ٹھیک ہے پوری دنیا کو تم قابو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اتنا تو کرو کہ جتنے ملے جلنے والے ہیں ان کے سامنے اس کا ذکر کرو کہ بھائی یہ بدی پھیل رہی ہے، اس کو روکنا چاہیے. اپنے آنکھوں کے سامنے آدمی بدی ہوتے ہوئے دیکھتا رہے اور اس کے اوپر اس کا ماتھا بھی نہ ٹھنکے تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی. تو ہمیں سبق یہ مل رہا ہے کہ ایسا نہ کرو کہ کوئی نئی مثلا بدی رواج پا رہی ہے معاشرے کے اندر تو آپ
بیٹھے دیکھتے رہو، بلکہ اس سے روکنا چاہیے لوگ، جس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی برائی دیکھے کوئی شخص تو اپنے ہاتھ سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے، یعنی اگر صاحب اقتدار ہے تو ہاتھ سے بدلے، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم زبان سے برا کہے اس کو کہ بھئی یہ کام اچھا نہیں، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل سے اس کو برا سمجھے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے، اس کا نتیجہ ہے جب روکا نہیں جاتا تو معاشرہ میں برائی پھیلتی جاتی ہے، اس پھیلنے کے نتیجے میں لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور عادی ہونے کے بعد اس کی برائی ہی ذہن سے مٹ جاتی ہے، الیاذ باللہ سے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بہت بڑا کام تھا جو یہ کیا کرتے۔ پھر ان کی اس بات کو ذکر کیا کہ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، تم ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو، بنی اسرائیل میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ کم از کم اتنا ہی خیال کر لیتے کہ چلو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد بھی تھا، دشمنی بھی تھی، لیکن کم از کم اتنا تو ملاحظہ کرتے کہ بت پرستی تو ایسی چیز ہے جس کو کبھی بھی پسند نہیں کیا گیا، اور جن کے اوپر کتابیں اتری ہیں ان کے وہ خوب جانتے ہیں کہ بت پرستی کتنا برا کام ہے، تورات انجیل سے اس کی مذمت سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے یہ سوچ کر کہ بھئی یہ کم از کم بت پرست تو نہیں ہے، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں جو تورات و انجیل کی دعوت ہے، لیکن اس کے بجائے کہ حضور کے پاس آنے کے بجائے یہ کچھ دشمنوں سے، کافروں سے جا کر انہوں نے دوستی گانٹھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں اپنے آگے بھیج رکھا ہے، جو اعمال بھیج رکھے ہیں تو وہ بہت برا ہے۔ ان سخط اللہ علیہ، کیونکہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گئے۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اگر یہ اللہ پر اور نبی پر ایمان لاتے اور اس کلام پر ایمان لاتے جو آپ پر اترا ہے، تو متخذوہم اولیاء، تو یہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے، یعنی بت پرستوں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان میں سے بہت لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، تو نافرمانی کی وجہ سے وہ کبھی صحیح رویہ اختیار نہیں کرتے۔ یہاں یہ بھی بات مسلمانوں کو سوچنے کی ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے، غیر مسلموں سے ایسی دوستی قائم کرنا جس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کو نقصان پہنچے، یہ کتنی بڑی معصیت کی بات۔ آج صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ دوستی اور دشمنی کا معیار وہ محض ذاتی مفادات ہو گئے یا سیاسی مفادات ہو، لیکن یہ بات کہ آیا ان سے دوستی کرنی چاہیے یا دوسرے سے کرنی چاہیے، اس بارے میں دین کا کیا تقاضا ہے اس کی طرف نگاہیں نہیں ہیں۔ جو مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں ان کی توقیر کی جاتی ہے، ان کی تعظیم کی جاتی ہے، ان کو ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے، ان کو اعلیٰ ترین لقب دیے جاتے ہیں، اور خود مسلمانوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کمزور کیا بلکہ حق تلفی پر مشتمل۔ قرآن کی یہ ہدایات جو ہیں، یہ جو بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن جو کچھ کہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس ایک واقعہ ہے کہ جو واقعہ بیان کر دیا گیا اور بنی اسرائیل لعنت کر دی گئی، قصہ ختم ہوا، بلکہ یہ سب کچھ پیغام ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، کہ وہ طرز عمل اختیار نہ کریں جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں نے اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی لعنت کو دعوت دی تھی۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حقیقت کی طرف مسلمانوں کو متوجہ فرمایا ہے۔ یہ فرمایا کہ یہودیوں اور نصرانیوں کے درمیان اگر مقابلہ کیا جائے تو مسلمانوں کے حق میں یہودیوں کے اندر دشمنی زیادہ ہے۔ مسلمانوں کے خلاف جتنی دشمنی یہودیوں کو ہے اتنی نصرانیوں کو نہیں ہے۔ تو پہلے تو ترجمہ آیات دیکھیے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ تم یہ محسوس کرو گے، یہ پاؤ گے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادہ سخت عداوت رکھنے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا،
اور وہ ہیں جو کھلم کھلا شرک کرتے ہیں، یعنی بت پرستی کرتے ہیں، وہ تو بہت تمہارے سخت عداوت رکھنے والے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور مسلمانوں کے ساتھ قریبی دوستی، زیادہ قریبی دوستی رکھنے والے وہ کون ہیں؟ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہود بظاہر اپنے عقائد اور اپنے اعمال میں مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ یہودی جو ہے عرب کے اندر بے شک ایک فرقہ تھا جو حضرت عزیر کو بیٹا کہتا تھا، اللہ کا بیٹا کہتا تھا، لیکن عام طور سے یہودی یہ نہیں کہتے اور وہ اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، تو عقیدے کے اعتبار سے بھی وہ مسلمانوں سے اقرب ہیں۔ دوسرے اعمال کے اندر بھی کہ مثلا طہارت ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، ذبیحہ ہے، اس میں ان کے جو احکام ہیں ان کی شریعت میں وہ مسلمانوں کے احکام سے ملتے جلتے ہیں، لہذا وہ قریب ہونے چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ زیادہ عداوت رکھتے ہیں، اور پوری تاریخ شاہد ہے کہ ان کی عداوت ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ زیادہ رہی ہے۔ ان کے مقابلے میں عیسائیوں کو یہ کہا کہ وہ تم سے دوستی میں نسبتاً قریب ہیں۔ کیسے ہے قریب؟ حالانکہ ان کے ہاں تو عقیدہ بھی تثلیث کا ہے، اور ان کے موجودہ مذہب میں جو ہے وہ ذبیحے کے احکام، طہارت کے احکام اور نکاح اور طلاق کے احکام ویسے نہیں ہیں جیسے کہ تورات میں تھے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تھے یا یہودیوں کے ہاں ہیں جو ہم مسلمانوں سے قریب تر ہیں۔ تو پھر کیوں یہ فرمایا گیا کہ نصارہ اقرب ہیں؟ اس کی وجہ بیان فرمائی ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون۔ دو وجہ بیان فرمائی کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان میں قسیس ہوتے ہیں، قسیس کہتے ہیں نصرانی عالم کو، تو ایک تو یہ کہ ان میں اچھا علم رکھنے والے نصرانی موجود ہیں، اور وہ رہبانن اور تارک الدنیا لوگ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص رہبانیت اختیار کرتا ہے، دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اگرچہ اس طرح کی رہبانیت اسلام میں نہیں ہے جیسا کہ آگے آنے والا ہے، لیکن پھر بھی وہ کم از کم دنیا کو چھوڑ کر دنیا سے منہ موڑ کر بیٹھتا ہے۔ کیونکہ دنیا سے منہ موڑ کر بیٹھتا ہے، اس واسطے اس کے دل میں دنیا کی محبت اور دنیوی مفادات کی ترجیح اتنی نہیں ہوتی۔ ایک شخص ہے کہ جو دنیا میں منہمک ہے، اور ایک شخص وہ ہے چاہے غلط طریقے سے صحیح، لیکن وہ دنیا چھوڑ کے بیٹھ گیا کہ میں تو اللہ میاں کی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے دنیا چھوڑتا ہوں، شہر بھی چھوڑتا ہوں، آبادی بھی چھوڑتا ہوں، جنگل میں جا کر ایک میں جھونپڑا ڈال کر اس میں بیٹھا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ تو اس کا بیچارے کا کیا دنیا میں مفاد ہے؟ اس نے تو دنیا پہ لات مار کر بیٹھا ہے وہ، اس لیے اس کا کوئی دنیا میں مفاد نہیں۔ کیونکہ ان نصرانیوں میں بہت سے لوگ رہبان ہوتے ہیں، تارک الدنیا ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر دنیا پرستی اتنی غالب نہیں آتی کہ وہ دشمنی پر اتر ہے۔ اور قسیسین ہوتے ہیں، قسیس اس کو کہا جاتا ہے جو بڑا عالم، تو وہ بڑا عالم ہے، علم رکھنے والے ہیں، تو لیکن علم کے ساتھ ساتھ چونکہ ان کے تعلق رہبانیت سے بھی ہے، تو اس وجہ سے وہ تارک الدنیا ہے، اور دنیوی مفادات ان کے صحت اور صحیح عقائد قبول کرنے میں مانع نہیں ہوتے۔ ایک وجہ تو یہ، اور دوسری وجہ یہ کہ انہم لا یستکبرون، وہ تکبر کی روش اختیار نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ایک واقعہ ہے کہ تورات کے احکام جو ہیں زیادہ تر جلالی ہیں، اور انجیل کے احکام زیادہ تر جمالی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں اور ان کی شریعتوں میں یہ ایک نمایاں فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں اور مثلا طہارت کے بارے میں ان کے احکام بڑے سخت تھے، اسی طرح کافروں سے جہاد کرنے کے معاملے میں ان کے احکام بڑے سخت تھے، اور وہ بہت سے حلال و حرام کے معاملات ان کے ہاں زیادہ سختی تھی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ایک جمالی شریعت لے کر آئے، تو وہ ان کے ہاں محبت کا پیغام تھا، ان کے ہاں عاجزی فروتنی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذات میں بھی، آپ کے حواریین میں بھی۔ تو وہ بہرحال کسی نہ کسی طرح غلط سلط ہونے کے باوجود وہ کسی طرح فروتنی اور وہ جمالی کیفیت عیسائیوں کے اندر منتقل ہوئی ہے۔ لہذا اگر آپ عیسائیوں اور یہودیوں کا بحثیت مجموعی مقابلہ کریں تو یہودیوں کے ہاں جتنا جماؤ ہے اپنے اوپر اور جتنا ان کے ہاں ضد اور عناد ہے، اتنا نصرانیوں کے ہاں نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت قرآن کریم میں بیان ہے۔ تو اس لیے ان کو اگر دعوت دی جائے تو یہ آسانی سے قبول کر لیتے بنسبت یہودیوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا، ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے ہاں ترک دنیا کا ایک تصور ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے، ان کے ہاں ایک جمال کا پہلو ہے، عیسیٰ علیہ السلام جمال عیسوی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اندر جو تواضع اور فروتنی تھی وہ بہرحال کسی نہ کسی طرح ان کے اندر منعکس ہوئی ہے، اس لیے یہ جلدی قبول کر لیتے۔ چنانچہ آگے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الرَّسُولِ، جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو ترى أعينهم تفيض من الدمع، تو ان کی آنکھوں کو تم دیکھو گے کہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہے۔ یہ ایک واقعہ بھی ہوا تھا کہ جب حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے تعارف پر جو تقریر کی تھی، اس سے جو بادشاہ نجاشی تھا وہ بہت متاثر ہوا تھا، اور اسی متاثر ہونے کا نتیجہ یہ تھا کہ اس نے ایک وفد بھیجا انہی قسیسین اور رہبان کا، یعنی نصرانی علماء کا اور راہبوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین تلاوت کی۔ آپ سورہ یاسین تلاوت فرماتے جاتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں وہ کلام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو ترى أعينهم تفيض من الدمع، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں، مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق بات کو پہچان لیا کہ یہ کلام جو ہے یہ کسی آدمی کی اپنی طرف سے کارروائی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، اور وہی اسلوب ہے، وہی انداز ہے جو اللہ کے کلام کا ہوا کرتا ہے، انہوں نے پہچان لیا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو دونوں چیزیں جو ہیں وہ جو انجیل ہے اور یہ کلام ہے، یہ کسی ایک ہی نور سے نکلا ہے۔ تو چنانچہ وہ کیا کہ جب یہ بات سن لیتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا، اے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، لہذا ہمیں بھی گواہوں میں شامل کر لیجئے، جو لوگ گواہی دیتے ہیں اللہ کی وحدانیت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، ان میں ہمیں شامل کر لیجئے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، آگے کہتے ہیں وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، ہمیں کیا ہو جائے گا اگر ہم نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آ گیا ہے، تو ہم کیوں انکار کریں؟ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہمیں تو یہ لالچ ہے، ہمیں تو اس کی تمنا ہے، اس کی حرص ہے کہ ہم پروردگار ہمیں اس قابل کر دے، ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ یہ ان کے زبان پر الفاظ تھے۔ چنانچہ وہ پورا وفد مسلمان ہوا، نجاشی مسلمان ہوئے۔ نجاشی کے بعد نجاشی کے سلطنت کے اندر انہوں نے ایسی دعوت کی کہ سلطنت کے بہت سے اعیان اور فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ، تو جو کچھ انہوں نے کہا اللہ کا کلام سن کر، اس کی بنا پر اللہ نے ان کو بدلے میں دی ہیں ایسے جنتیں، ایسے باغات کہ تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہ نیک کام کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ان کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ جو بھی نیک کام کرے گا اس کا ساتھ بھی یہی معاملہ۔ اس کے مقابلے میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا، تو وہ جہنمی ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہ دوزخ میں والے لوگ۔ ان آیات کو آپ دیکھیں تو
साफ वाज़ेह है कि ये बात कही जा रही है, चाहे वो यहूद हो या नसारा हो, कि जब तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके पर नाजिल होने वाले कलाम पर ईमान नहीं लाएंगे, उस वक्त तक वो कभी जन्नती नहीं हो सकते। बिल्कुल वजाहत के साथ इन आयत में आ रहा है। लिहाजा वो जो आयत गुजरी है जिसमें नज़ीर हादु वस्साब, जिसके अंदर सिर्फ ये कहा गया कि अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए, और लोग कहते हैं कि उसमें रसूल पर ईमान दाखिल नहीं है, ये इन आयात से उनकी तरदीद भी हो रही है कि जब तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न हो तो उस वक्त तक इंसान का ईमान मुअतबर नहीं होता।